سامری ایسا شخص جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کے پاس رسول کے قدموں کی خاک تھی، یعنی جبرائیل کے قدموں کی۔ حضرت موسیٰ کی بات کے بعد جو شخص اس کو چھوتا اسے بخار ہو جاتا۔ اب تورات اور انجیل کے مطابق اس شخص کا ذکر ایسے ملتا ہے کہ اس کی ماں اس کو دور دراز پہاڑ کے ٹیلے پہ چھوڑ آئی تھی اور سامری کی پرورش فرشتے نے کی۔ ان کی روایات کے مطابق سامری کو زندگی کی تمام ضروریات فرشتہ ہی مہیا کرتا تھا اور اس کو اپنے انگوٹھے سے فرشتہ دودھ پلاتا تھا، تاہم قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 85، 88 اور 96 میں اس شخص کا نام سامری آیا ہے اور اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی دعوت دی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ تمام ریاست کے جادوگروں کو مدعو کیا جائے۔ تمام جادوگر اپنی رسیاں لے کے وہاں پہنچے۔ جب تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ پھینکی تو وہ ایک سانپ بن چکی تھی۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اژدہا بن کے تمام رسیوں کو نگل گئی۔ وہاں پہ تمام جادوگروں نے اسلام قبول کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا شروع کیے۔ چند لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 میں فرعون کی قوم کے اوپر مختلف عذابوں کا ذکر کیا، جن میں پانی کا خون بن جانا، چوہوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈک کا عذاب اور سیلاب اور طوفان کا عذاب ہے۔ وہ جس بھی چیز کو چھوتے وہ خون بن جاتی۔ پینے کا پانی، نہروں کا پانی، تمام پانی خون میں بدل چکا تھا۔ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ سے دعا کے لیے کہتی اور ان سے عذاب ٹل جاتا۔ پھر آخرکار حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ فرعون کا لشکر ان کے پیچھے ان کے تعاقب میں نکلا، مگر اللہ کی مدد سے حضرت موسیٰ کی قوم بحفاظت دریا عبور کیا اور فرعون کا لشکر اسی پانی میں غرق ہو کے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر بہت سی نعمتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ذکر کیا ہے، اس قوم کے اوپر بادلوں کے سائے کیے گئے۔ یہ قوم اللہ کی بہت ہی لاڈلی قوم تھی۔ قرآن میں سورۃ بقرہ میں ہی ان کے اوپر اور نعمت کا ذکر ملتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی کی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، جہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر قوم نے اپنا چشمہ پہچانا اور وہاں سے پانی استعمال کیا۔ ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اترتا تھا اور یہ آسمانی کھانا بھی کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے سامری نے لوگوں کو بہکایا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے قوم کے سارے خزانوں کو جمع کیا اور ان کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو انہوں نے نہیں دیکھی، بس میں نے رسول کے قدم کی مٹی ایک مٹھی میں لے لی اور اسے بچڑے میں ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی بات اچھی لگا کر دکھائی۔ بچڑے کے اوپر جب وہ مٹی گرائی گئی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ اس طرح سے اس نے ساری قوم کو کہا۔ آیت نمبر 88 میں ذکر ملتا ہے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ تمام لوگ بچڑے کو سجدہ ریز ہوئے اور اسے رب ماننے لگے۔ اس طرح سے سامری کی چال کامیاب ہوئی اور تمام لوگ بچڑے کو اپنا معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو ان کو بہت دکھ ہوا
انہوں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی تختیاں زمین پہ پھینک دی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے بعد قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ نے بچڑے کو جلا دیا اور اس کی خاک جو ہے وہ سمندر میں بہا دی۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم زندگی بھر لامساس کہتے پھرو گے، جس کا مطلب ہے مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں جو شخص اس سامری کو ہاتھ لگاتا اسے تیز بخار ہو جاتا، وہ دور جنگلوں میں اپنا بسیرا کر بیٹھا۔